کی خوبصورت روایت یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے. اب اس کے بعد ہم آئیے مہمانوں سے ہم کلام ہوں گے، ان کے روبرو ہوں گے اور ان کے خیالات کو سنیں گے. سب سے پہلے ہماری اس فہرست میں مہمانان اعزازی کی فہرست میں سب سے پہلا نام جناب معاشر اللہ صاحب جو گورکھپور سے تشریف لائے ہیں. آپ ایک گورنمنٹ سروینٹ تھے اور اس وقت سبکدوشی کی زندگی گزار رہے ہیں اور تعلیم کے میدان میں بھی آپ گورکھپور میں کام کر رہے ہیں اور اس طریقے کے اداروں سے غیر معمولی آپ کا تعلق ہے اور ایک والہانہ تعلق کا نتیجہ ہے کہ وہ گورکھپور سے آج سفر کر کے ہیرا پبلک اسکول کے اس خوبصورت کیمپس میں تشریف فرما ہے. ہم انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب معاشر اللہ صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے بیچ چیف گیسٹ مہمان خصوصی صدر مجلس اور تمام سامعین کرام موجود ہیں. میں قریب غالباً 1 مہینہ پہلے اس اسکول میں آیا تھا اور طارق صاحب جو اس کے وائس چیئرمین ہیں انہوں نے اسکول کو ہم کو اس اسکول میں سب چیز دکھایا کیا کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیسے پڑھائی ہو رہی ہے. تو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی اور جو بچوں کی تربیت ہو رہی تھی وہ ہمیں بہت اچھا لگا. دوسرے یہ کہ اسکول میں اتنی صفائی میں نے دیکھا اور بتایا کہ صفائی ایمان کا جز بھی ہے تو بہت اچھا لگا اور بہت متاثر ہوا اس میں اسکول سے. اور جب آج بچوں کا کلچرل پروگرام ہوا تو جو میرے ذہن میں بات تھی بچوں نے پوری طور پر اس کو پریزنٹ کیا. اللہ کرے اس ادارے کو میں دن رات ترقی ہو. اس میں جو بچے طالب علم ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، ان کے متعلق ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں. ابھی جیسا کہ پرنسپل صاحب نے اناؤنس کیا کہ نیٹ اور IIT کے بھی کلاسز چلیں گے تو جو کمپٹیٹیو ایگزامس ہیں ان میں بچے جو ہے اپنا ٹارگیٹ 100% کا بنائیں. یہ نہیں کہ کسی طرح سے کوالیفائی کرنا ہے بلکہ ہمیں اس میں 100% مارکس آبٹین کرنے ہیں، سیکور کرنے ہیں. اسی طرح سے کلاسز میں جب پڑھائی کریں تو ہر بچہ اپنا یہ ٹارگیٹ بنائے کہ ہم کلاس میں ضرور ٹاپ کریں گے یا پورے اسکول میں ٹاپ کریں گے. تو ٹارگیٹ جب آپ کا اچھا ہوگا تو اگر تھوڑا بہت بھی کم ہوگا تو آپ ضرور سکسیسفل ہوں گے. تو یہی میرا بچوں کو یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اپنی پڑھائی کو نماز کے علاوہ، نماز تو فرض ہے جن بچوں پر، اگر بچے چھوٹے ہیں بہرحال، لیکن جو بچے بالغ ہیں نماز فرض ہے تو نماز کے بعد صرف اور صرف پڑھنا ان کا مقصد ہونا چاہیے. اب ایک بات اور یہ کہہ دیں کہ جیسے بچے کسی گھر میں پیدا ہو رہے ہیں اور بچوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا جا رہا ہے کہ IAS PCS نیٹ ڈاکٹر انجینئر، تو بچہ بس اتنا ہی سمجھ جاتا ہے کہ زندگی کا مقصد یہی ہے اور زندگی کی کامیابی یہی ہے. لیکن ایک بات بتا دیں کہ اللہ پاک جو ہیں اور جو مخلوق ہے اس میں کیا رشتہ ہے؟ کوئی رشتہ نہیں. اللہ عظیم الشان بہت بڑا ہے. مخلوق کے مقابلے میں اللہ کتنا بڑا ہے اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. اسی طرح سے جو قرآن ہے اور باقی علوم ہے دنیا کے ان میں رشتہ ہے. تو کیوں؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس لیے اللہ کے مقام پر فائز ہے. تو اگر ہم نے دنیا کے سارے علوم حاصل کر لیے تو ہم اس مخلوق کے درجے پر ہیں. تو ہمیں اس تعلیم کے ساتھ اس قرآن کو جو اللہ کے مقام پر فائز ہے، اللہ کا کلام ہے،
اس کو صحیح طور پر حاصل کرنے کی کوشش کریں. بچوں کو یہ ضرور بتا دیں کہ تم اس کو تو حاصل کرو لیکن تمہارا مقام کہاں ہوگا؟ مخلوق کی جگہ پر ہے اور کوئی ریلیشن نہیں ہوگا قرآن اور دنیا کے اور تعلیم سے. تو جو یہاں میں نے دیکھا بچے قرآن پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، ایک بچے سے میں نے پوچھا تو قرآن ہی نہیں بلکہ تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن پڑھ رہا تھا بچہ، تو بہت طبیعت خوش ہوئی. تو بس اتنی سی بات ہم کہنا چاہتے تھے کہ عصری تعلیم کے لیے خوب محنت کرو. نماز کے بعد کھانے پینے اور آرام کے بعد سے آپ کا سارا وقت اس میں گزرے. اور دنیا میں آپ نے دیکھا کیسی کیسی ہستیاں اسی ضلع کی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں سامنے. آخر یہ لوگوں نے تعلیم حاصل کی، محنت کی، ایک مقام پایا. تو اسی طرح سے آپ بھی تعلیم حاصل کریے، آپ بھی محنت کریے، اس مقام پر آپ بھی جائیں گے. لیکن قرآن سے رشتہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ آپ دنیا کے سارے علوم حاصل کر لیں، آپ کا جو لیول ہے وہ ایک مخلوق کے جگہ پر ہے. اور اگر قرآن چھوڑا تو اللہ کے جگہ جو فائز چیز اس میں اور آپ کے سارے علوم میں یہ کمپیریزن ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.